یہ بڑی تکلیفیں ہوتی ہیں، یہ بات بڑی تکلیف دینے والی بات ہے۔ جس بہن کا ہم نکاح کر دیتے ہیں اس کو ودا کر دیتے ہیں گھر سے، لیکن چند ہی سال کے بعد وہ بہن اگر گھر پہ آتی ہے تو بعض اتنے تلخ لوگ ہوتے ہیں، اتنے کڑوے لوگ ہوتے ہیں کہ بہن کے بچے شیطانی کرتے ہیں تو برداشت نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ یہ کب گھر سے نکل کے جائے گی؟ یار یہ بہن آپ کی، اس نے آپ کے گھر کے اندر آنکھیں کھولی ہیں، تمام زندگی آپ کو دھلے ہوئے کپڑے پہنائے ہیں، تمام زندگی آپ کے ماں کی طرح بہن جو ہے اپنے بھائی کا خیال رکھتی ہے، اور آج تم جو ہے بیوی کا چہرہ دیکھ کے یہ سمجھتے ہو کہ صاحب بہن کا کوئی ہم تعلق ہی نہیں ہے، یہ بہن ہے تمہاری۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو بڑی بہن ہوتی ہے وہ ماں کا روپ ہوتی ہے۔ آپ اگر تمہاری ماں کا انتقال ہو جائے اور اگر جس کے گھر کے اندر بڑی بہن ہے ان کو لگتا ہے کہ ہماری ماں ابھی بھی زندہ ہے، ہماری ماں ابھی بھی زندہ ہے، اور جن گھروں کے اندر بہنوں سے بڑے بھائیوں سے مشورہ لیا جاتا ہے یقیناً وہ گھر کامیاب ہوتے ہیں، اور جو اپنی منمانی کرتے ہیں وہ جو ہے تباہی کے کنارے پہ پہنچ جاتے ہیں۔ زمانے سے آپ دوستی لگا لو لیکن آپ کو سکون نہیں مل سکتا اگر جب تک اپنے بھائی کو اپنے پاس بٹھا کر جو سکون حاصل ہوتا ہے۔ لیکن ہاں یہ دنیا کے اندر ایسے واقعات ملتے ہیں کہ تمام زندگی پریشان رہا لیکن اس نے ہر ایک دروازے کو کھٹکھٹایا، ہر ایک دروازے پہ آوازیں دی لیکن اس کو کہیں سے سہارا نہیں ملا، ہر جگہ پہ اپنی فریاد کو رکھا۔ ہم جب پریشانی میں تھے لیکن جب ہم اپنی بہن کے دروازے پہ گئے تو اس کے پاس بھی کچھ نہیں نکلا، کچھ بھی نہیں نکلا، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے زیور جو ہے لوگوں کو جمع کرنے کے بعد ان سے پیسے اٹھا کے بھائی کو دیا، کہا تم اپنا کام چلا۔ یہ بہنیں ہوتی ہیں، صاحب کچھ بھی نہیں ہے تو گلوں کے جو ہے ہار اتار کے اپنے بھائی کو قدموں میں ڈال دیتی ہیں، یہ بہنیں ہوتی ہیں۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ یار بہن سے رخصت ہونے کے بعد، شادی ہونے کے بعد ان سے کوئی ہمارا تعلق نہیں، ان سے تعلق رہتا ہے، ان سے تعلق رہتا ہے۔ جو بہنیں اپنے بھائیوں کی خدمت کرتی ہیں وہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ ماں باپ کے بعد اگر کوئی بھی تمہارا ساتھ دے سکتا ہے تو وہ صرف بہن ہے، وہ صرف بہن ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی ساتھ نہیں دے سکتا۔ لیکن ہاں جب یہ بہن رخصت ہو جاتی ہے پتہ تو جب چلتا ہے، حقیقت تو تب کھلتی ہے کہ جب بہن رخصت ہو جاتی ہے تو اپنے ہاتھ سے کھانا بھی کرنا پڑتا ہے، اپنے ہاتھ سے کپڑے بھی دھونے پڑتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے یہ حالات ہیں، بہن رخصت ہو گئی، ماں باپ نہیں تھے تو اب اپنے ہاتھوں سے کھانا بھی کر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کپڑا بھی دھو رہے ہیں۔ لیکن جب بہن تھی بھائی کو کوئی خبر نہیں تھی، بہن کپڑے دھلے ہوئے دے رہی ہے، بہن تمہاری چپلوں کا خیال رکھ رہی ہے، تمہاری کوئی چیز ہے جہاں تم رکھ کر بھول گئے بہن کی نظر پڑی ہے میرے بھائی کی ہے، ابھی نہیں 2 دن کے بعد یہ بھائی طلب کرے گا کہ میری ایک چیز گم گئی تھی گھر پہ، وہ دیکھی تو بہن نکال کر دے گی، ہاں میں نے اس کو اٹھا کر رکھ دیا صحیح سے۔ تو یہ بہنیں ہوتی ہیں جو تمہاری گمی ہوئی چیز کو بھی اپنے پاس سیف رکھتی ہیں، اپنے پاس رکھتی ہیں کہ میرا بھائی ان کا جو مطالبہ کرے گا مجھ کو دینا پڑے گا۔ جھگڑے تو ہم خود کراتے ہیں، جھگڑے تو ہم خود کراتے ہیں، بلکہ جو ماں باپ ہیں ان کے ماں باپ کی نگاہوں سے ان کو دیکھو، جو بہن بھائی ہیں بہن بھائی کی نگاہوں سے ان کو دیکھو تو کبھی بھی ہمارے گھروں کا اندر جھگڑا نہیں ہوگا۔ تو اب اکثر جو مسلمان ستاتے ہیں وہ مسلمانوں کو نہیں، رشتہ داروں کو نہیں، خاص کر گھروں کے اندر جو ان کے محبوب ہیں، ماں باپ ہیں، بھائی بہن، ان کو بڑی تکلیف دی جا رہی ہے، ان کو بڑی تکلیف دی جا رہی ہے۔ اور پھر لوگ بڑی شکایت کرتے ہیں، صاحب میں کہنا تو نہیں چاہتا لیکن میں مجبور ہو جاتا ہوں کہیں پہ یہ بات کہنے پہ۔ لوگ کہتے ہیں صاحب دعا کیا کرو ہمارے لیے، کہیں بھی کوئی کام کرتے ہیں چلتا ہی نہیں، کہیں کوئی دکان کھولتے ہیں کام نہیں چلتا، بڑی تنگی ہے گھر کے اندر، بڑی پریشانی ہے، اور ہر جگہ ہم پریشان ناکام رہتے ہیں۔ آپ دعا کیا کریں، کسی سے دعا نہ کہا کریں یار آپ دعا، اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں تو پہلے اپنے ماں باپوں کے قدموں میں جاؤ، اپنے ماں باپوں سے دعا لو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے بعد اگر کسی کی دعا تمہارے حق میں قبول ہوگی، امام الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرماتے میری دعا اللہ کے بارگاہ میں قبول فوراً ہوتی ہے۔ کہا کہ میرے بعد اگر تمہاری حق میں کسی کی دعا قبول ہوگی، تمہارے حق میں کسی کی دعا قبول ہوگی تو وہ صرف اور صرف تمہارے ماں باپ ہیں۔ تم ماں باپوں کو چھوڑ کے دعا مانگتے ہو، مسجد کے اماموں سے دعا کی درخواست کرتے ہو، مولانوں سے دعا کی درخواست کرتے ہو، حفاظ سے دعاؤں کی درخواست کرتے ہو، پیروں کی چوکھٹوں پہ جا کے کہتے ہو کہ صاحب ہمارے لیے دعا کرنا، اور ہم جو بڑی تنگی میں آئے ہوئے ہیں اور ماں باپ گھروں کے اندر روٹھے ہوئے بیٹھے ہیں، بتاؤ پھر کہاں سے کامیابی تمہارا مقدر نہیں بن سکتی، ناکامی تمہارا مقدر بنے گی۔